دوستو، ہم آپ کو شہاب بھائی کے سفر کا ایک اور حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے شہاب بھائی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے واقعات کا سلسلہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ ان کا ہر پڑاؤ ان کے لیے نئی آزمائش لے کر آتا ہے، ایک نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہاب بھائی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ان کا یہ مبارک سفر آسان کرے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اس حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ کی طرف جو شہاب بھائی کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ ہندوستان کے ایک جسم فروشی کے اڈے سے گزرے۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، چرند پرند بھی اپنی اپنی گھونسلوں میں جا چکے تھے اور آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ اس وقت شہاب بھائی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی لوگ بازار وغیرہ بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، مگر ایک شہاب بھائی تھے جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ علاقے کے پولیس بھی تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ مگر آج شہاب بھائی کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک ہی دھند، ایک ہی لگن میں تواتر میں چلے جا رہے تھے۔ لب رب العالمین کی حمد جاری رہا کرتی تھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز کبھی قضا نہ ہونے دے۔ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہیں رک کر وہ وہیں اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور آج وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں ان کی ملاقات کس سے ہونے والی تھی۔ کون تھا جو ان کا منتظر تھا؟ وہ کون تھے جو اپنی نگاہ راہوں میں بچھائے ان کا انتظار کر رہے تھے؟ لیکن شہاب بھائی کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اس وقت ایک ہی بات سوچے جا رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب انہیں نماز ادا کرنی تھی۔ وہ ایک پل کو رکے اور چاروں طرف نظر ڈالی اور اسی وقت ان کی نظر ایک گھر پہ پڑی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، کسی بھی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اس لیے شہاب بھائی کا سفر کچھ دھیمے چل رہا تھا۔ کبھی پھسلن کی وجہ سے انہیں روک لیا جاتا تھا، کبھی تیز بارش کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا تھا، اور آج بھی بار بار برسات ہوتی رہتی تھی مگر وہ ہلکی سی بوندا باندی ہوتی تھی۔ لیکن بادل اب بھی پورے آسمان میں چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت جل تھل ہو سکتا تھا۔ لیکن جس گھر کے سامنے وہ رکے تھے اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اس گھر میں ہی نماز ادا کی جائے۔ تبھی اس کی جانب جانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی تھا ان کو وہاں جاتا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہاب بھائی نے مسکرا کر کہا کہ نماز کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ان کی بات سن کر سپاہی اپنا سر کھجانے لگے تھے اور جانے کیوں شش و پنج میں مبتلا نظر آنے لگا تھا، مگر شہاب بھائی نے اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ وہ تو بس اسی فکر میں تھے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ تبھی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس گھر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ دروازے پہ ایک رنگین پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے پٹ کو ہلکے سے دبایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تھی، جیسے کوئی ذی روح اس گھر میں موجود نہ تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دروازہ تو کھلا تھا اور اندر سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ شہاب بھائی نے سوچا وہ 3 بار دستک دیں گے اور اگر کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً انہیں اور کوئی جگہ جانا ہوگا۔ اور اس وقت سڑک کے اطراف صرف خالی میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ واحد گھر تھا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا، باقی کچھ گھر میدان میں دور نظر آ رہے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جانی تھی۔ شہاب بھائی نے ایک بار پھر دستک دی تو ایک آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ یہ ایک خاتون کی آواز تھی جو بڑی عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ شہاب بھائی کچھ الجھن میں پڑ گئے تھے مگر انہوں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، محترمہ، مسافر ہوں، مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر پانی مل جاتا تو مہربانی ہوگی۔ ان کی آواز سن کر کچھ لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اچانک سے پردہ ہٹا تھا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سر پہ دوپٹہ جمائے ہوئے نمودار ہوئی تھی۔ آئیے جناب، تشریف لائیے۔ اس نے نہایت ادب سے ان کو اندر آنے کا کہا۔ شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور نامحرم خواتین سے زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے،
لیکن اس وقت ان کی مجبوری تھی۔ شہاب بھائی نے اس لڑکی کے ساتھ جو اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اندر ایک ہال جیسا کمرہ تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں باتوں میں مصروف تھی۔ شہاب بھائی دل ہی دل میں جذب ہوئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گئے تھے، مگر ان کے دل میں اب بھی اپنی نماز کی فکر تھی۔ جیسے ہی وہ وضو کر چکے تو وہی لڑکی ان کی جائے نماز لے کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں مسلمان رہتے ہیں۔ خیر، انہوں نے شکریہ کے ساتھ جائے نماز لی اور اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ شہاب بھائی کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ ساری عورتیں اسی کمرے میں آ چکی تھی اور جانے کیوں وہ ایک ڈگ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو سب خواتین کو اپنی جانب متوجہ پا کر پریشان سے ہو گئے تھے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے کی اجازت چاہی، مگر انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خواتین ان سے کیا مطالبہ کرنے والی تھی، کیونکہ اب تو شہاب بھائی کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کون تھی، مگر اپنی زبان پہ خاموشی کا تالا لگائے ہوئے تھے۔ ویسے تو یہاں بھی جاتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ جب بھی ان کا استقبال کرنے لڑکیاں اور خواتین کو کہیں بھی نظر آتی تھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو دوپٹہ اوڑھنے کی ترکیب دیتے تھے۔ انہیں بالکل گوارا نہ تھا کہ ان کے استقبال کو آئے بچیاں بے پردہ کھڑی ہو، اور ان کی اس بات سے کافی فائدہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکیاں حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر آج وہ جہاں موجود تھے وہاں کی خواتین پہلے ہی اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھے، ان کے لباس میں بھی کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی نے اجازت چاہی اور سب نے انہیں روک لیا۔ ایک لڑکی آگے آئی اور کہا کہ آپ کا نام شہاب ہے؟ وہ انگلی سے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہاب بھائی نے سر جھکا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ساری لڑکیاں اچانک ان کے قریب آ گئی تھی اور ایسے ان کو دیکھنے لگی تھی جیسے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو۔ شہاب بھائی، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آج جب آپ ہمارے غریب کھانے میں ہی آ گئے ہیں تو رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آج یہیں پر قیام کرے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا دل دکھے، مگر وہ اس گھر میں کیسے قیام کرتے جبکہ یہاں تو گناہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، مگر ایک بات تو ان کے دل میں شدت سے کھٹک رہی تھی کہ اگر آج انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پائیں گے۔ شاید قدرت اسی لیے انہیں اس گھر کے دروازے پر لائی تھی۔ اب شہاب بھائی ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انہیں یہاں تبھی قیام کروں گا جب آپ لوگ میری بات مانیں گے، شہاب بھائی نے کہا۔ تو سب لڑکی ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی، ایسی کیا بات ہے بھائی؟ بھائی آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے کہا، میری بہنوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ شہاب بھائی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ خیال غلط نکلے، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ لڑکی جو سب سے آگے تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ایک لڑکی جو پیچھے کھڑی تھی بولی، ہمارا ذریعہ معاش جسم فروشی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہاب بھائی نے اپنی آنکھیں ملی اور دل ہی دل میں استغفار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول اٹھے، میری بہن، آپ کو کیا مجبوری ہے؟ کیا آپ نے یہ گناہ کا راستہ چنا؟ شہاب بھائی کے سوال پر ایک لڑکی بولی، مجھے اپنے چھوٹے بھائی بہن کا پیٹ پالنا تھا تو قسمت لے آئی۔ ایک نے بتایا کہ وہ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگی تھی اور اس لڑکے نے یہاں آ کر بیچ دیا۔ ہر کسی نے اپنی الگ الگ کہانی سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہر کوئی مجبور ہے، کوئی بھی اپنی شوق سے یہ گھنونا کام نہیں کرتی۔ یہ سن کر شہاب بھائی رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بندھ گئی اور کافی دیر تک زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر لڑکیاں بھی رو پڑی، کچھ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کی ہوئی تھی۔ شہاب بھائی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری بہنوں، میری بچیوں، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں کہ سماج نے تم سب کو اس راستے پر پہنچا دیا، مگر کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتی؟ انہوں نے سوال پوچھا تو وہ لڑکیاں سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ تم اس دلدل میں پھنس گئی ہو، مگر نکلنے کا راستہ اب بھی موجود ہے۔
اگر تم سب وعدہ کرو کہ اس گناہ سے نکلو گی اور توبہ کرو گی تو میرا رب ان سب کو بخش دے گا، بلکہ تمہیں یہاں سے نکال لے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکیاں رونے لگی، شہاب بھائی آپ کا سماج ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک لڑکی روتے ہوئے بولی، شہاب بھائی نے اسے دلاسا دیا کہ جب تم توبہ کرو گی تو اللہ تبارک و تعالی راستے نکالے گا، اور میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو بہت بڑی NGO سے تعلق رکھتی ہے، اور نہ صرف تم سب کے نکاح کا بندوبست بھی کرے گی بلکہ آپ کی ہر ممکن مدد بھی کرے گی، بس آپ ارادہ کرو۔ تبھی وہ ساری لڑکیاں خوشی سے رونے لگی۔ کیا انہیں اس نجاست والی زندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ شہاب بھائی نے اس وقت اس خاتون سے رابطہ کیا اور ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گی۔ بھائی نے ان سب کو کہا کہ آپ ابھی نماز توبہ ادا کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، آج کے بعد یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان سب نے وعدہ کیا اور نماز ادا کی۔ شہاب بھائی کے سر سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، اب وہ اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا۔ شہاب بھائی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی اور وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ پیدل حج پر جا رہے ہیں، میں نے بہت دعا کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور دیکھیے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور جس دعا کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور شہاب بھائی سے دعا کرنے کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ضرور دعا کروں گا، اور ان سب نے انہیں خوشی سے رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شہاب بھائی کے چاہنے والوں میں اس چیز کا بہت لمبے عرصے سے انتظار تھا کہ شہاب بھائی اجمیر شریف کب پہنچیں گے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کب جائیں گے۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی اجمیر شریف پہنچ چکے ہیں اور درگاہ شریف کی زیارت بھی کر چکے ہیں، لیکن اس بیچ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی ہوئی، یہاں تک کہ ان کو بھگا دیا گیا۔ کیا کیا ہوا، کتنی مشکلات سے درگاہ شریف پہنچے، کس طرح سے شہاب بھائی درگاہ شریف میں داخل ہوئے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری معلومات دینے والے ہیں، اور بہت کچھ باتیں شہاب بھائی کے بارے میں بتائیں گے جس کو جان کر کے آپ ایک دم حیران ہو جاؤ گے اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور شہاب بھائی کے حوصلے کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شہاب بھائی 2.5 مہینے سے پیدل چل رہے ہیں، کیونکہ انہیں 8600 کلومیٹر پیدل چل کر سعودیہ عربیہ حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ شہاب بھائی اس وقت 2600 کلومیٹر پیدل چل کر اجمیر شریف پہنچ چکے ہیں۔ جب شہاب بھائی اجمیر شریف ضلع میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا، دور دور تک لوگ لائن لگا کر کھڑے تھے شہاب بھائی کی ایک جھلک کو پانے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے لوگ بےتاب تھے، لیکن استھانیہ پولیس اور ان کی سیکورٹی کسی کو بھی شہاب بھائی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی ہے۔ بس سبھی لوگ دور سے شہاب بھائی کو دیکھ رہے ہیں اور پھول برسا رہے ہیں۔ دوستو جب شہاب بھائی کو خواجہ غریب نواز کی درگاہ جانا ہوا تو شہاب بھائی دن میں نہیں گئے، کیونکہ دن میں بہت زیادہ وہاں رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ تو شہاب بھائی رات کے وقت درگاہ شریف کے اندر گئے، اور درگاہ شریف کے اندر کی ویڈیو کی ایک کلپ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور وائرل ہونے کی جو وجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب شہاب بھائی درگاہ کے اندر مزار مبارک کے پاس دعا مانگنے گئے، جب شہاب بھائی دعا مانگ رہے تھے تو وہاں پر جو خادم تھے انہوں نے شہاب بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تو شہاب بھائی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا اور دعا مانگنے لگے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، جب شہاب بھائی دعا مانگنے میں مشغول تھے تو وہ خادم بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، تو شہاب بھائی بار بار ان کا ہاتھ ہٹا رہے تھے۔ شہاب بھائی بار بار یہ بول رہے تھے کہ مجھے دعا مانگنے دو۔ شہاب بھائی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر
مشغول ہو کر دعا مانگنا چاہ رہے تھے، پر وہ خادم ان کو دعا مانگنے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی ان کے سر پر، کبھی ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور بار بار شہاب بھائی ان کے ہاتھ کو ہٹا رہے تھے، اسے منع کر رہے تھے، اسے روک رہے تھے، بول رہے تھے کہ مجھے دعا کرنے دو، لیکن وہ خادم بدتمیزی پہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب اس خادم نے شہاب بھائی سے کہا، اگر دعا کرنی ہے تو کرو، نہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہاں سے تم چلے جاؤ۔ پھر شہاب بھائی مزار شریف سے نکل گئے۔ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسلمان ہی مسلمان کا کتنا بڑا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ دوستو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہے، تب ہمیں دوسرے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خادم شہاب بھائی کو پریشان کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال تو آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا۔ اس کے پیچھے کی وجہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوستو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں پر ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ہر عاشق، ہر عقیدت مند آ کر دعا مانگتے ہیں، اور شہاب بھائی بھی دعا کر رہے تھے، لیکن وہ جو خادم تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شہاب بھائی کے سر پر میں ہاتھ رکھ کر کے ان کے لیے دعا مانگوں۔ یعنی کہ دوستو وہ جو خادم تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شہاب بھائی کے سر پر وہ ہاتھ رکھ کر کے شہاب بھائی کے لیے باقاعدہ بلند آواز میں دعا مانگے، لیکن شہاب بھائی خود مشغول ہو کر دعا مانگنا چاہتے تھے۔ دوستو یہ خواہش سبھی کی ہوتی ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے لیے دعا مانگے، لیکن اس خادم نے بدتمیزی کرتے ہوئے وہاں سے شہاب بھائی کو بھگا دیا۔ دوستو یہ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ جب شہاب بھائی خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں گئے تو شہاب بھائی کو دیکھنے والے، ان سے ملنے والوں کی بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی۔ شہاب بھائی کی حفاظت کے لیے ان کی سیکورٹری اور پولیس پرشاسن نے بہت مشقت کر کے شہاب بھائی کو درگاہ شریف سے باہر نکالا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اب پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں میں شہاب بھائی پاکستان پہنچ جائیں گے، جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار ہے۔ دوستو شہاب بھائی پاکستان سے گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے، سنسان علاقوں سے گزرتے ہوئے ایران پہنچیں گے، پھر ایران سے عراق اور کویت کے ریگستانی علاقوں سے گزریں گے، اور پھر اپنی منزل سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے۔ دوستو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پر ان کے چاہنے والوں کی بھی بھیڑ ہوگی یا انہیں وہاں اکیلے چلنا پڑے گا۔ شہاب بھائی نے پورے ہندوستان کو پار کر لیا ہے، پیدل چل کر کے بھارت کے آخری چھوڑ میں بسے کیرلا سے بھارت کے دوسرے چھوڑ میں بسے راجستھان پہنچ چکے ہیں۔ شہاب بھائی نے اب تک 2600 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر لیا ہے، اور اس سفر کو طے کر کے وہ بھارت کے آخری راجستھان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں انٹر کر جائیں گے۔ دوستو ان کے پاس پاکستان کا ویزا ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور پاکستان کی پرمیشن بھی ہے، تو شہاب بھائی آرام سے پاکستان میں بارڈر سے ہوتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، کیا پاکستان کی جنتا کیا شہاب بھائی کا استقبال کرے گی؟ دوستو خبروں کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں کہ پوری امید ہے کہ وہاں کے لوگ بھی شہاب بھائی کا شاندار طریقے سے استقبال کریں گے۔ وہاں کے لوگ بھی شہاب بھائی کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے پہنچیں گے۔ دوستو ہم سبھی لوگ شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شہاب بھائی کو ان کی منزل تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی شہاب بھائی کو 2023 کا حج نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سبھی لوگوں کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، مدینہ شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔